الحمد لله الملك الجليل الذي أطفى نار إبراهيم الخليل، والصلاة والسلام على محمد الجميل وعلى آله وأصحابه الذين فازوا بالأجر الجزيل. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سب سے پہلے انتہائی ادب و محبت کے ساتھ دونوں عالم کے آقا و داتا سید ابرار و اخیار، شہنشاہ ذی وقار، شمع بزم ہدایت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نو بہار شفاعت، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی پاک کی نظر محبت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور بارگاہ نبی اور آل نبی میں درود پاک کی نظر محبت. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. یہ آسمان کے تارے، یہ نرگس و شہلا، یہ آسمان کے تارے، یہ نرگس و شہلا، انہی کا جلوہ ہے ان بے شمار آنکھوں میں. حبیبی یا رسول اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسرواش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کے 9ویں رکوع کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ مختصر عبارت میں علم و حکمت کے سمندر سمو دیے جاتے ہیں. اور کیوں نہ ہو کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا کلام ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اہل علم و فضل فصاحہ و بلاغہ کا انداز یہ ہے کہ کسی قابل شاعر کے ایک شعر پر پوری کتاب لکھ دی جاتی ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمت و رضوان
ہر شعر میں کسی آیت پاک کا مضمون یا کوئی حدیث پاک پیش کرتے ہیں، اور جب اس کی گہرائی میں جائیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تہ بتہ علم و حکمت کی پرتیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ تو جب علماء کے کلام میں اس درجہ باریکیاں اور حکمت کی باتیں پوشیدہ ہوتی ہیں تو خود اللہ رب العالمین جو احکم الحاکمین ہے اس کے کلام میں کس قدر خوبیاں اور کس قدر حکمتیں پوشیدہ ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ امام اجل امام شافعی علیہ الرحمۃ والرضوان نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کریم کی ایک آیت طیبہ ہے، میں اس سے 12,000 مسائل کا استدلال کر سکتا ہوں۔ حاضرین میں سے کسی نے عرض کیا حضور مختصر آیت اور اتنے مسائل؟ فرمایا ہاں، اس میں شیطان رجیم سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کی گئی ہے، اور ہر شخص جانتا ہے کہ گناہ اغوائے شیطانی اور شیطانی حرکات ہی کی سبب ہوتا ہے، اور وہ ہر نیکی سے روکتا ہے، تو کون گناہوں کو گن سکتا ہے اور کون نیکیوں کی شمار کر سکتا ہے؟ پھر فرمایا اس میں 12 لاکھ سے بھی زائد مسائل ہیں، ان میں سے میں 12,000 کا استدلال کر سکتا ہوں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کیسی حکمت بالغہ کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ یہ ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت ہے اور مکمل ضابطۂ حیات ہے، ہماری زندگی کا لائحہ عمل ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مبارک کتاب کے تعلق سے ایک حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی سائر الخلق۔ اللہ کا کلام سارے کلاموں پر ایسی فضیلت رکھتا ہے کہ جیسے سارے انسانوں پر اور ساری مخلوقات پر اللہ رب العالمین کو خالق ہونے کے اعتبار سے برتری اور عظمت حاصل ہے، ایسا ہی اس کا کلام سارے کلاموں میں فضل والا، شرف والا اور عزت و احترام والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو قرآن کریم سمجھنے، سمجھانے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے جاننے اور سمجھنے کے لیے 17 علوم کی ضرورت ہے، انہی میں سے عربی ادب سے متعلق صرف اور نحو بھی ہے۔ جب آپ مفسرین کرام کی تفسیروں کا مطالعہ کریں گے تو وہ کبھی کسی تفسیر میں بعض نکات علم معانی کے اعتبار سے بیان کرتے ہیں، کبھی علم بدیع کے اعتبار سے، کہیں علم لغت کے اعتبار سے اور کہیں علم صرف اور نحو کے اعتبار سے، اس لیے کہ باعتبار صرف و نحو کے الفاظ میں تغیرات اور حرکات میں تبدلات واقع ہوتے ہیں اور ان کے وقوع کے اعتبار سے معانی مختلف ہوتے ہیں۔ اسی لیے ایک ایک آیت کی عرفاء علماء نے 40 سے بھی زیادہ تفسیریں فرمائیں اور اس کے بعد بھی لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی حکمتوں کو اللہ اور اللہ کے حبیب سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ مفسرین کرام نے قرآن کریم میں تفسیر قرآن بالقرآن کو سب سے پہلا درجہ دیا، پھر تفسیر قرآن بالحدیث، پھر تفسیر قرآن بالاثر، ایسا ہی تفسیر قرآن کے مراتب کے اعتبار سے اس کے معنی ہیں، اور ہر معنی اپنی جگہ مناسبت کے اعتبار سے بے پناہ مفید اور بے شمار حکمتوں پر منحصر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب مبین کو سمجھنے کا سچا ذوق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن کریم میں وہ سب کچھ بیان فرمایا جو ہماری صلاح و فلاح کے لیے، دونوں جہان کی سربلندی، سرفرازی اور کامیابی کے لیے ضروری تھا، اور اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو اس کتاب حکمت کا معلم مقرر فرمایا، اس لیے کہ ہر کتاب کے لیے صحیح معنی میں سمجھانا معلم ہی کا کام ہے، اور جیسی اہم کتاب ہوگی ویسا ہی اہم معلم ہوگا۔
جیسا اہم کتاب کا مرتبہ ہوگا ویسا ہی اس کے سمجھانے اور سمجھنے والے کا مرتبہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علماء کے فضائل میں بہت احادیث ارشاد فرمائیں کہ یہ قرآن کریم کو سمجھانے اور پڑھانے والے ہیں اور ان کا مطالعہ کیجئے تو یہ خود ایک ایسا عنوان ہے کہ دفتر درکار ہیں۔ لیکن ایک حدیث طیبہ میں اختصار کے ساتھ عرض کروں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو میرے علماء کی جنت میں بھی حاجت ہوگی۔ عرض کیا یا رسول اللہ جنت میں تو اعمال کا سلسلہ بند ہو جائے گا اور علماء اعمال ہی سکھاتے ہیں تو وہاں علماء کی کیا حاجت ہوگی؟ ارشاد فرمایا اہل جنت کو رب تعالیٰ ان کے مراتب کے اعتبار سے دیدار کرائے گا اور جنت کی نعمتیں عطا کرے گا۔ ادنا درجے کے جنتی کا حال یہ ہوگا کہ 10,000 خدم ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جس چیز کا ارادہ ہوگا زبان پر آنے سے پہلے وہ پیش کی جائے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جسے جنت کی نعمتوں کے بارے میں جاننے کا جذبہ ہو سورہ رحمان اور سورہ واقعہ کا ترجمہ دیکھے، بعض نعمتوں پر انشاءاللہ الرحمن ترجمے ہی کی نسبت سے کچھ معلومات حاصل ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کیوں احتاج ہوگی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ بار بار اہل جنت سے اپنے کرم سے فرمائے گا مانگو اے میرے بندو مجھ سے کیا مانگتے ہو، یہاں تک کہ اہل جنت حیا کریں گے کہ ہمارا مولا ندائیں کرتا ہے اور ہمارے پاس ہر نعمت موجود ہے، ہم مانگیں تو کیا مانگیں؟ پھر وہ مشاورت کریں گے اور علماء سے رجوع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ندا فرماتا ہے اور وہ ارشاد فرماتا ہے مانگو کیا مانگتے ہو میں تمہیں نعمتیں عطا کروں گا، اور ہم شرمسار ہیں کہ ہر نعمت ہمارے وہم و فکر سے بالا تر موجود ہے تو ہم اپنے مولا سے کیا مانگیں؟ تو علماء فرمائیں گے کہ اپنے رب کا دیدار مانگو کہ جنت میں دیدار الہی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، ہر نعمت دیدار الہی سے ہیچ ہے اور وہ سب سے اعلیٰ نعمت ہے۔ اسی لیے حضور غوث اعظم عارف باللہ فنا فی اللہ فنا فی رسول پیران پیر دستگیر روشن ضمیر ایک شعر میں ارشاد فرماتے ہیں ماں بجنت از برائے کار دیگر می رویم، ماں بجنت از برائے کار دیگر می رویم نے تفرج کردنے طوبا و کوثر می رویم۔ ہم تو جنت میں کسی خاص ہی مقصد سے جائیں گے، اس لیے کہ جنت میں جانا ہمارا وہاں کی بہاروں سے لطف اندوزی کے لیے نہیں بلکہ کیا ہے ان کی مراد؟ یہی مراد ہے کہ ہم جنت میں عام لوگوں کی طرح جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے نہیں جائیں گے بلکہ ہم تو جمال الہی کے جلووں کے لیے جنت میں جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ انہوں نے ایسی نعمت کو مقرر کیا ہے کہ اس نعمت کے حصول کی نیت کے صدقے جنت کی ساری بہاریں اور نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آج کل علمی انحطاط کا دور ہے، لباس دیکھ کر یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ عالم دین ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق عطا فرمائے، مولا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم کی سچی محبت عطا کرے۔ اللہ کے حبیب نے قیامت کی نشانیوں سے فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا۔ کیسے؟ کہ اہل علم علماء اٹھتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ جہلا عالموں فاضلوں کا لبادہ اختیار کر کے ان کا مقام حاصل کر لیں گے۔ ایک حدیث میں میرے آقا نے فرمایا اذا اسبد الامر الی غیر امرہ ینتظر الساعہ، جب نااہلوں کو تم منصبوں پر دیکھو تو قیامت کا انتظار کرنا۔ تو یہ بات دیکھتے ہوئے کہ بعض لبادے والے حقیقتاً وہ عالم نہیں لیکن عالمانہ لبادہ حصول دنیا کے لیے اختیار کیا اور دنیاوی چالوں میں حصول دنیا کے ہی لیے انہوں نے یہ طرز اور انداز اختیار کر لیا۔ ان کی باتیں دیکھ کر لوگ زبان کھولتے ہیں تو یوں نہیں کہتے کہ ہم دنیا دار لوگوں کو کہہ رہے ہیں جنہوں نے دینداروں کا لبادہ اختیار کیا ہے، حقیقتاً وہ دیندار نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے نزدیک کل قیامت میں دیندار نکلیں گے۔ لیکن جب وہ کہتے ہیں تو عالموں کو کہتے ہیں کہ علماء ایسے علماء ایسے۔ اللہ کے حبیب نے منع فرمایا کہ اللہ کے بندو علماء پر اعتراض مت کرو،
عارف باللہ حضرت علامہ رومی فرماتے ہیں کارے پاٹاں را قیاس از خود مگیر گرچہ باشد در نوشتن شیر و شیر. پاکوں کے کام کو، نیکوں کے کام کو اپنے کام پر قیاس مت کر. اگرچہ لکھنے میں شیر اور شیر ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے، لیکن شیر شیر ہے اور شیر دودھ ہے جو غذا بن جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق دے اور مسائل معلوم کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت طیبہ تلاوت کی، کچھ دیر اس سے اکتساب فیض کریں گے. آپ کا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اے محبوب پاک، کچھ دیر رات کو تہجد کی نماز پڑھیے، اور یہ آپ کے لیے خاص حکم ہے زائد، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا. چند باتیں اس آیت طیبہ سے متعلق ہو کہ وقت اتنا نہیں کہ اس آیت پر کلام ہو، لیکن چند ضروری باتیں عرض کروں گا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ میں تہجد سے کیا مراد ہے، اور من اللیل کی قید کس لیے ہے، اور یہ کہ حضور سے یہ فرمانا کہ یہ خاص آپ کے لیے ہے، اس کے کیا معنی ہے. پھر یہ کہ مقام محمود کسے کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے جو مقام محمود کا وعدہ کرم فرمایا وہ کب ہوگا اور ہم کہاں اسے دیکھیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک. تہجد جو ہے یہ جہد سے ہے، نیند چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھ جانا، یہ ایک جہد ہے، ایک بڑی کوشش ہے. اللہ تعالیٰ جسے توفیق عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ اے محبوب رات کے تھوڑے حصے میں تہجد پڑھیے، اور یہ خاص آپ ہی کے لیے ہے. اس کے کیا معنی ہے؟ میرے آقا پر نماز تہجد فرض تھی، اور امت کے لیے یہ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ علی الکفایہ. نفل کی دو قسمیں ہیں، ایک نفل تطوع اور ایک نفل سنت. نفل تطوع کیا ہے کہ وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تاکید کا درجہ نہیں رکھتا، نہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر مداومت فرمائی، اور اللہ کے حبیب نے اسے پسند فرمایا، صحابہ کرام نے ادا کیا اور سرکار نے اس پر بشارتیں دیں. تو یہ نفل ہے. نفل قرب الہی کا خاص ذریعہ ہے. بندہ جس قدر نفل کی کثرت کرتا ہے اپنے مولا سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے قرب میں جاتا ہے تو اب اس کو لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اصل تو رب ہے، باقی سب ذل ہے، سب کے لیے فنا ہے، باقی تو اس کی ذات ہے. اب وہ اپنے مولا کے قرب خاص کو پاتا ہے تو وہی حدیث قدسی جسے سرکار نے فرمایا کہ جب میرا بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے اور میں اسے اپنے قریب کر لیتا ہوں تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، میں زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے. اب کیا معاملہ ہوتا ہے؟ جو زبان سے کہا وہ بات ہو کر رہی، سیف لسان ہو گیا، اس لیے کہ اللہ نے اپنی قوت اس کی زبان پر رکھ دی. وہ بولتا ہے مرضی مولا سے بولتا ہے، چپ رہتا ہے مرضی مولا سے چپ رہتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ عز و جل وہ بولے تو اس کی بولنے کی لاج رکھتا ہے. اسی لیے عارف رومی فرماتے ہیں گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود. اللہ والے کا کہنا رب ہی کا کہنا ہوتا ہے، اگرچہ اللہ کا بندہ اپنی زبان سے کہتا ہے. وہ رب کے کھلانے سے کھاتا ہے، رب کے پلانے سے پیتا ہے، رب کے بلانے سے بولتا ہے، رب کے چلانے سے چلتا ہے. ہر ایک ایسا ہی ہے، لیکن وہ تقرب والا ہے، اس کی ادائیں اپنے مولا کی رضا کی تابع ہو گئی ہیں.
آپ کو چلنے کی قوت دے کر اختیار دیا ہے. آپ کبھی سنیما گھر چلے جاتے ہیں, کبھی مسجد چلے آتے ہیں. آپ کو امتحان کے میدان میں چھوڑا گیا ہے, اور جب اللہ کسی کو قرب عطا کرتا ہے تو اس کے قدموں کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے. اب اس کے قدم اس طرف نہیں اٹھتے جو خلاف شرع مقام ہے, بلکہ اس کے قدم اس طرف جاتے ہیں جو رضائے مولا کے حصول کا مکان ہے. اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو تہجد کی نماز حضور پر فرض اور امت کے لیے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ. پورے شہر میں کسی ایک نے پڑھ لی, سب کے ذمے سے سنت ادا ہو گئی. اور اگر سب نے ترک کر دی, کسی نے تہجد کی نماز نہ پڑھی, تو سمجھو کہ ہر شخص تارک سنت رہا. یہ معنی ہے اس کے. اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے حبیب پر تہجد کی نماز فرض فرمائی. اب یہیں سے فرق سمجھ لو کہ جو رسول اللہ کو اپنے جیسا کہتے ہیں ان پر 5 نمازیں فرض اور اللہ کے حبیب پر 6 فرض تھیں. تو یہ خصوصی ایک حکم ان کے ساتھ ہوا یا نہیں؟ اور ایسے احکام تلاش کرو تو بہت سارے ہیں. تو جو خاص اللہ رب العالمین کے محبوب ہیں ان کو یہ خصوصیت و وجاہت حاصل ہے کہ ان کے احکام خاص ہیں. وہ جو عمل کریں اللہ اسے پسند فرماتا ہے, ہمارے لیے عبادت قرار پاتا ہے. اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے محبوب سے فرمایا, اے محبوب رات کے تھوڑے حصے میں تہجد کی نماز ادا کریں. تہجد کا وقت عشاء پڑھ کر سو گئے, جس وقت آنکھ کھلی وہی تہجد کا وقت ہے. اور صبح صادق کے طلوع سے پہلے تک عشاء پڑھ کے سو جانے والے کی جب آنکھ کھلے اور وہ اٹھ کر وضو کر کے نماز ادا کرے تو وہ نماز تہجد ہے. کم سے کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں تک, اور معمول کے مطابق 2 رکعت کی نیت کی جائے. یہ ہے تہجد کی نماز. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, نفل نمازوں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رات کی نماز سے زیادہ محبوب کوئی نماز نہیں. طبرانی نے روایت کیا, ابن حبان نے روایت کیا, صحابی شریف میں باب فضل صلاۃ الوسطیٰ میں بیان ہوا کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند صلاۃ داؤدی ہے. عرض کیا یا رسول اللہ, حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز سے کون سی نماز مراد ہے؟ فرمایا کہ داؤد علیہ السلام رات کے نصف حصے میں آرام فرماتے, اس کے بعد اٹھ کر نماز پڑھتے اور اس کے بعد پھر آرام فرماتے. یہ معمول تھا. اللہ تعالیٰ عز و جل کو وہ نماز بہت زیادہ محبوب ہے. یہاں ایک بات آپ کے افادے کے لیے عرض کر دوں, امت مصطفیٰ کی سرکار کی نسبت سے یہ خصوصیت ہے کہ 5 نمازیں صرف امت مصطفیٰ کو عطا ہوئیں. اس سے پہلے کسی امت کو 5 نمازیں عطا نہیں ہوئیں. اور یہاں تک کہ انبیاء کرام کو بھی مجموعی طور پر 5 نمازیں عطا نہ ہوئیں بلکہ انفرادی طور پر الگ الگ. جیسے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لائے تو جنت میں کبھی رات نہ دیکھی تھی. دنیا میں دیکھا کہ رات ہو گئی, پھر صبح کی سفیدی نمودار ہوئی, رات کی وحشت سے راحت پائی تو اپنے مولا کے شکر کے طور پر 2 رکعت نماز ادا کی. یہ وہ 2 فرض ہیں جو رضائے مولا کے لیے ہم پر فرض کیے گئے. یہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے فجر کی نماز دنیا میں تشریف لا کر ادا کی. ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربان کرنے کا ارادہ کیا اور ان کے فدیے میں جنت سے دمبا آیا. تو اس کے بعد جب آپ فارغ ہوئے قربانی کے امر سے تو اس شکرانے میں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کے عوض جنت سے دمبا بھیجا اور دمبے کی قربانی کو قبول فرما کر اپنی رضا کا ظہور فرمایا, تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے شکرانے میں انہوں نے ظہر کی 4 رکعت نماز ادا کی. مغرب کی نماز یہ حضرت عصر کی نماز, ظہر کے بعد عصر آتی ہے. حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے مولا سے عرض کیا, اے مولا یہ ویران زمین مردہ ہو گئی, اب تو اسے کیسے زندہ فرمائے گا؟ علم کے 3 درجے ہیں. ایک ایمان, علم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم غیب پر ایمان رکھیں, ہم نے سنا ہے جنت ہے, ہم مانتے ہیں, ہمارا اس پر ایمان ہے. اور ایک یہ کہ ہم دیکھ کر یقین رکھیں, اور ایک یہ کہ اس میں داخل ہو کر یقین کریں. آگ گرم ہے سن کر مانا, یہ مان لینا ہے, اسے کہتے ہیں علم الیقین. لیکن آگ گرم ہے قریب بیٹھ کر تمازت کو محسوس کیا,
یہ ہے عین الیقین، مشاہدہ کر لیا. اور آگ گرم ہے جلا دیتی ہے، انگلی کو آگ میں داخل کر کے جل کر معلوم کیا، تو اب یہ حق الیقین ہے. تو نبی ایمان والے ہیں لیکن طلب کیا عین الیقین. کیف تحیی الارض بعد موتہا، مولا اس زمین کو کیسے زندہ کرے گا مردہ ہونے کے بعد. بخت نصر نے ویران کر دیا تھا فلسطین کی سرزمین کو، آپ کا گزر ہوا تو اپنے مولا سے مشاہدہ چاہا، اسے کیسے آباد کرے گا، کیسے زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیند طاری کر دی اور سوتے ہوئے آپ کی روح نکال لی گئی. 100 سال تک آپ وہاں سوتے رہے. جب بیدار ہوئے مولا تعالیٰ نے معلوم فرمایا، قال کم لبثت، بتائیے کتنا ٹھہرے. قال لبثت یوما او بعض یوم، عرض کیا مولا یا تو ایک دن یا اس سے بھی کم. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل لبثت مئۃ عام، آپ پورے 100 سال سوتے رہے. وانظر الی حمارک، آپ دیکھیے اپنے خچر کی طرف. دیکھا تو زمین میں اس کی ہڈیاں چمک رہی تھی. پھر فرمایا اب مشاہدہ کرو اپنے کھانے پینے کی چیزیں. تو انگور کا رس، انار کا رس، جوس جو کا تو رکھا تھا اس میں کوئی تغیر نہیں آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ فرما دیا. تو یہ بیدار ہوئے اٹھے، جب لیٹے تھے تو 40 سال کی عمر تھی، چاش کا وقت تھا. اٹھے تو عصر کا وقت تھا. آپ اپنے گھر تشریف لے گئے تو جو خادمہ 20 سال کی تھی 100 سال کے بعد وہ 120 سال کی بوڑھی ہو گئی، سر بھڑک گیا، سفیدی آ گئی. یہ تغیر. تو شکرانے میں آپ نے اس وقت اپنے مولا کا شکر ادا کیا کہ میرے رب نے زمین کو زندہ کرنے کا مجھے مشاہدہ کرا دیا اور پھر مجھے دنیا میں واپس لوٹا دیا. اس پر آپ نے شکرانے میں عصر کی نماز پڑھی. مغرب کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی، رب تعالیٰ نے عطا کیا. خوش ہو کر 4 رکعت نماز کی نیت کی، لیکن نماز کی نیت 4 کی تھی، 3 رکعت پر سلام پھیر دیا. اور 3 رکعت پر پھیر دیا تو محبوبوں کی ادائیں محبوب ہوتی ہیں، اللہ نے اسے ہی قبول فرما لیا اور 3 ہی رکعت معین کر دی. وہابی یہاں دیکھیں کہ اللہ والوں کی ادائیں رب کو کیسی پسند ہیں. تم 4 کی نیت کر کے 3 پڑھو تو تمہاری نماز نہیں ہوتی، اور وہ 4 کی نیت کر کے 3 پڑھیں تو مقبولیت کا حال یہ ہے کہ قیامت تک کے مسلمان اگر اپنی نجات و صلاح و فلاح چاہتے ہیں تو ہمارے نبی کی صدا کو نقل کرتے رہیں، 3 رکعت کی نماز پڑھتے رہیں. یہ مغرب. اور عشاء آقا نعمت نے ادا کی، سرکار سے پہلے کسی نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی. یوں یہ 5 نمازیں امت کو انعام کے طور پر عطا ہوئیں، کسی امت پر 5 نمازیں نہیں. اور مولا کا کرم یہ ہے 5 پڑھو اور 50 کا اجر پاؤ. گفتگو مختصر ہونی تھی لیکن بات طویل ہو گئی. اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو دین کو سمجھنے کا سچا ذوق عطا فرمائے. آئندہ جمعے میں اسی آیت طیبہ پر دوبارہ گفتگو ہوگی اور جہاں تک آپ سن چکے اس سے آگے کے مسائل و حکمتیں پھر عرض کروں گا. بہرحال نماز تہجد کی فضیلت کتاب و سنت میں بہت زیادہ ہے. جو تہجد گزار ہوتے ہیں قبر میں ان کا جسم محفوظ رہتا ہے اور وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ان پر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں انہیں ایک خاص سایہ عطا کرے گا اور اپنے مقربین کی جماعت میں شامل فرمائے گا، اور ان کا حشر ابرار اور اخیار کے ساتھ ہوگا، رب کے خاص دوستوں کے ساتھ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی سچی حلاوت کے ساتھ ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے کہ بغیر ایمان کے کوئی عبادت قابل قبول نہیں، اور ایمان کی حلاوت کے ساتھ کم عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبولیت اور شرف کا باعث ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.